اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ اسلامک ٹیچر ہمدمی کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے دشمن کے حوالے سے، اور دعا گو ہوں کہ جتنے دوست احباب بہن بھائی مجھے سن رہے ہیں، اللہ پاک سب سننے والوں کے رزق میں کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اور جادو جنات اسیب سایہ سحر شیطانی عملیات سے اور تمام شیطانی معاملات سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ سلام کا جواب محبت کا وہ بھی آپ دے دیا کریں، اور آمین بھی ضرور کیا کریں، کیونکہ کسی کی دعا بھی کسی کے لیے درجہ قبولیت ہوتی ہے۔ تو دشمن کی زبان بندی کے حوالے سے، زبان کو لگام دینے کے حوالے سے آج آپ کو ایسا عمل دینے جا رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ ہے، اس سورہ مبارکہ کا یہ عمل ہے، اور مختصر سی سورہ مبارکہ ہے، اور وہ دشمن جس کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے اور اپنے زبان سے وہ نا اتفاقیہ خاندانوں میں، گھروں میں اکثر معاملات ہوتے ہیں، اور بہت ساری خواتین کہتے ہیں جی کہ ہمیں دوسری خاتون سے، یعنی کہ گھر سے باہر یا گھر کے اندر بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا۔ یہ زبان جو سی ہے نا جی، یہ اس کے زخم جو ہوتے ہیں، جو اس کی زبان سے نکلنے والے جو الفاظ نفرتیں جو پیدا کرتی ہیں، شاید کہ زبان کے لگے ہوئے زخم جو سے وہ مٹتے نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جراحات السنان لا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہتے ہیں کہ مٹ جاتے ہیں وہ زخم جو برچھیوں سے، بھالوں سے، تلواروں سے لگائے جائے، لیکن جو زبان سے زخم لگتے ہیں وہ نہیں مٹتے۔ تو زبان کے حوالے سے مجھے بہت سارے میسیجز آ رہے تھے، اور کمنٹس باکس میں دو دوست احباب بہن بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ کوئی ایسا عمل بنائیں، ایسا عمل بتائیں ہمیں کہ ہمیں وہ ترکیب بنا کے دکھائے کہ جس ترکیب سے ہمیں دشمن سے حفاظت ہو۔ حصار مکمل طریقہ جو سے ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور حصار آپ نے اپنا کیسے لگانا ہے، اور حصار آپ نے اگلے کا کیسے توڑنا ہے، کیونکہ یہ دشمن کی زبان بندی کے حوالے سے عمل ہے۔ تو وہ دشمن جو آپ کو اپنی انگلیوں پہ نچانا چاہتا ہے، آپ کو تباہ و برباد دیکھنا چاہتا ہے، آپ کو اصل میں یہ جو کالا علم ہوتا ہے نا، شیطانی عملیات، یہ اس پر میں بڑی گفتگو کر چکا ہوں، لیکن یقین مانیے میری ساری تحقیق جو ان سے نا، وہ آ کر جو ساری ریسرچ ہے، جو 25 سالہ میرا جو آستانہ علی ہمدم سرکار پیر ربانی مرشد سرکار کے قدموں میں یہ جو وقت گزرا ہے سیکھنے سکھانے میں، یہ کالا علم، جادو، تعویذات، شیطانی عملیات، یہ ککھ بھی نہیں ہے یہ زبان کے آگے۔ یقین مانیے جہاں پہ کہتے ہیں نا کہ شیطان کی حد ہو جاتی ہے، شیطانی عملیات کی بس ہو جاتی ہے، جادو تعویذات کی بس ہو جاتی ہے، یقین مانیے وہاں سے زبان کا کام شروع یہ اتنا ظالم معاملہ ہے کہ بندہ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، جتنا سوچیں گے نا یہ اتنا ہی کام ہے۔ تو یہ زبان کے جو دشمن ہوتے ہیں نا، یہ بڑے ظالم ہوتے ہیں، یہ گھروں میں میاں بیوی میں طلاقیں کروا دیتے ہیں، ماں بیٹے کو دور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ میرے مطلب ساری زندگی ظاہری بات ہے ہر قسم کے دشمنوں سے واسطہ رہا ہے، کیونکہ ایک مرکز ہے دنیا میں، لاکھوں مریدین ہے حضور قبلہ دادا جی کے والد صاحب کے، ظاہری بات ہے جتنے دوست ہیں اتنے دشمن بھی ہیں۔ تو ہر لحاظ سے ہمارا پریکٹیکلی چلتا رہتا ہے جادو وغیرہ، تعویذات وغیرہ دشمنوں وغیرہ سے، لیکن یہ زبان والے جو منافق ہوتے ہیں نا، یہ ساتھ بیٹھ کے کھاتے بھی ہیں، اور ایک برتن میں یقین مانے علیحدہ برتن بھی نہیں ہوتا۔ میں نے تو ایسے منافق دیکھے ہیں کہ وہ کہیں گے حضور آپ کے ساتھ ہی کھائیں گے، ہاں جی، ساتھ وہ ہاتھ چومی جائیں گے، ساتھ جناب وہ گوڈیاں گٹیاں بھی ہاتھ لائی جائیں گے، ہاتھ باندھ کے بھی بیٹھے، اور سارا وہ اپنا عقیدت، محبت، اخلاق، وقار سارا کچھ وہ دکھائیں گے۔ بندے کو لگے گا یار یہ تو بڑا دیوانہ ہے، ہمارے حضرت صاحب کا آستانے کا بڑا جناب یہ بڑا، لیکن اس کے دل میں جو منافقت ہے نا، جو اس کے دل میں حسد ہے، جو اس کے دل میں بغض ہے، جو اس کے دل میں قدورت ہے، جو اس کے دل میں نفرت ہے، یقین مانیے یہ ان پریکٹیکلی سارے معاملات سے
گزرا ہوا ہوں، اور میں تو ظاہری بات ہے آپ کی طرح ہی ان سارے معاملات سے، جادو کے بھی اور یہ دشمنوں کے بھی اور منافقوں کے، میں اس ٹاپک پہ کیوں رہتا ہوں کیونکہ میرا اس پہ 25 سالہ تجربہ ہے، تو میں نے ہر اینگل سے اپنے ہر دشمن، ہر قسم کے دشمن کا مقابلہ کیا ہے، اور میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ میرے پاس ایک نتیجہ ہے، 25 سالہ جو میری پریکٹس ہے اس شعبے کے اندر، اس میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جب تک، دیکھیں قرآن پاک کی آیہ مبارکہ کے ترجمے کا مفہوم بھی یہی ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ خیال جس قوم کو اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ میرا 25 سالہ تجربہ ہے کہ جب تک آپ اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے نا، کوئی بھی آپ کے لیے نہیں سوچے گا۔ پچھلے دنوں، ابھی 5-6 دن پرانی بات ہے، تو میرے اوپر کوئی بالکل مسلسل جو ان سے ہے، وہ رات کو اس نے 10 بجے پڑھائی شروع کی اور 2 بجے تک وہ میرے ساتھ جو ان سے وہ لگا رہا میرے اوپر، وہ اپنا شیطانی عملیات کی غلاظت کرنے میں نا، پھینکنے میں۔ تو میں مطلب پروگرام سے فارغ ہوا تو سفر میں تھا، تو مجھے ظاہری بات ہے عامل کو پتہ چل جاتا ہے ابھی گڑبڑ ہونا شروع ہوگی، تو مجھے جب محسوس ہوا تو میں نے بھی پڑھائی شروع کر دی۔ لاہور سے چھانگا مانگا تقریباً 1.5 گھنٹے کا سفر ہے، وہ بھی مسلسل کیا۔ میں گاڑی خود تو نہیں چلا رہا تھا، لیکن پڑھائی کرتے کرتے گھر پہنچا، تو گھر بیٹھ کے، یعنی کہ میں رات 3 بجے تک اس کی مسلسل کاٹ کرتا رہا۔ جب اس کو نیند آئی، تھک گیا وہ، اب اسے تو نہیں پتا تھا نا، اپنی طرف سے تو وہ ریلیکس ہو گیا۔ جب وہ سونے لگا تو پھر میں نے اس کا سارا مٹیریل اس کی طرف واپس بھیجا جو اس نے گند بھیجا تھا۔ تو یہ نا جی بڑی میں آپ کو 25 سالہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ جب میرے پاس یہ چیزیں نہیں تھی نا، جب ہم قرآن پاک حفظ کرتے تھے، پھر تجوید پڑھنے لگے، پھر درس نظامی کی طرف جانے لگے، تو بچپن سے ہی ہمیں 7-8 سال 10 سال کی عمر سے ہی ہمیں ان مراحل سے گزرنا شروع ہو گیا۔ تو اب وہ ایک چیز ہے کہ بات مختصر یہ ہے سر کہ میں پھر بڑے بڑے بابوں کے پاس جانا کرنا، بڑے بزرگوں کے پاس جب ہم نے جانا کرنا تو انہوں نے کہا نہیں آپ تو اتنے بڑے صاحب کی اولاد ہیں، خاندان ہمدم سے ہیں آپ، خاندان پیر ربانی سے ہیں آپ، تو ربانی خاندان کا ایک بڑا نام ہے، تو آپ مطلب ہمارے پاس آئے۔ وہ مذاق سمجھتے تھے۔ اچھا، تو جب ان کو کہنا نہیں یار مہربانی کریں، ہمیں اس بارے میں نہیں معلومات اتنی زیادہ، تو آپ کچھ کر دیں ہمارے لیے، تو مجھے آپ بتائیں کہ کون پیر ہے یا کون عامل ہے یا کون بابا ہے یا کون بزرگ ہے جو رات کو 11 بجے سے لے کے 2 بجے تک آپ کی کاٹ کرے گا؟ مجھے بتائیں نا آپ۔ کسی سے آپ 10,000 دے کے 20,000 دے کے 50,000 دے کے کام کرواتے ہیں تو مطمئن نہیں ہو پاتے آپ کو، کیونکہ اس کا مکمل فائدہ کون آپ کے لیے 10-20,000 روپے میں آپ کے لیے راتوں کو جاگے گا اور آپ کے لیے رہے گا، وہ اس کو اور بھی بڑے کام ہے۔ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ 8-10 سال دھکے کھانے کے بعد نا کہ نہیں یار یہ تو خود ہی کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا، کیونکہ یہ روزانہ کا معاملہ ہے ہمارا، تو یہ تو معاملات بڑے خراب ہے، ظاہری بات ہے۔ پھر وہ مطلب قبلہ والد محترم جو ہے وہ بھی لوگوں کے علاج وغیرہ، تعویذات وغیرہ اور اثرات وغیرہ، وظائف وغیرہ، تو لوگوں کا اترا ہوا جو چیزیں ہوتی تھی وہ بھی تنگ کرتی تھی، پریشان، تو پریشان رہتے تھے۔ تو خود جب سیکھنا شروع کیا، جب خود کرنا شروع کیا اپنی اس تکلیف آزمائش میں، تو پھر اس بات کا احساس ہوا کہ نہیں یار واقعی جب تک آپ خود نہیں کریں گے نا تب تک آپ کامیاب نہیں ہوں گے، چاہے آپ 10 لاکھ روپیہ بھی کسی کو دے دیں۔ میں کہتا ہوں یار 50 لاکھ بھی آپ کسی بابے کو دے دیں نا، کسی عامل کو دے دیں، وہ آپ کا کیا کرے گا؟ وہ مختصر سا کام ہوگا، وہ کرے گا، اس کے بعد پھر آپ رجت میں چلے جائیں گے، پھر آپ دوبارہ پھر یہ وہ سارا کیا کرے گا، کتنا وہ کرے گا آپ کا؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو لوگ دوسروں سے کام کرواتے ہیں نا، میری اپنی 25 سالہ جو ڈیوٹی آستانہ عالیہ سرکار ہمدم پیر ربانی سرکار کے آستانے پہ، تو مجھے تو ایک ہی چیز ملی ہے سر کہ آپ کسی سے اگر کام کرواتے ہیں نا تو آپ 110% رجت میں جاتے ہیں۔ اب رجعت کیا ہے اس کے اوپر میں مسلسل گفتگو پورا سال ہو گیا کر رہا ہوں، اور میری کوئی ایسی ویڈیو نہیں جس ویڈیو میں تھوڑی بہت رجت کی وضاحت نہ کروں، بلکہ کئی ایسی ویڈیوز ہیں 35-40 منٹ کی جس کے اندر میں نے تسلی سے رجت بیان کی ہے، حصار بیان کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو سب سے بنیادی چیز اور پوری گفتگو کا حاصل کلام اور خلاصہ کلام یہ ہے
کہ سر جب تک آپ اپنے لیے تیاری نہیں کریں گے، اگر آپ کے جادو والے دشمن ہیں، تعویذات والے دشمن ہیں، شیطانی عملیات والے دشمن ہیں، یا آپ خود ہی اپنے دشمن ہیں، کیونکہ بندہ جو سا نا جی وہ خود بھی تو غلطیاں کرتا ہے نا جی، کہ ایویں یوٹیوب سے سنا وظیفہ کالے علم کا کرنا شروع کر دیا، یا پھر نورانی علم، روحانی علم، وظائف جو سے اس کی مکمل معلومات نہیں تھی، آثار نہیں لگائے تھے، اس سے رجت حاصل کر لی ہے۔ تعویذات کے حوالے سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یوٹیوب سے ہم نے تعویذ دیکھا، ہم نے لکھ لیا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ ہے وہ ہے، پھر ہمارا دماغ، ہمارا جسم جکڑا گیا جی، ہمارا کاروبار بند ہو گیا جی، یہ ہو گیا وہ۔ تو سر یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے تو کبھی بھی آپ کو بالکل آپ اس مراحل سے نہیں نکل سکیں گے۔ تو کیونکہ آج کا ٹاپک ہمارا جادو، تعویذات، شیطانی عملیات کے حوالے سے تو ہے نہیں، تو سیدھا سیدھا ہے جی کہ دشمن کی زبان بندی، سادہ سے بالکل، کہ آپ کا کوئی دشمن ہے تو آپ نے اس کی زبان بندی کیسے کرنی ہے، یہی چیز ہے نا جی، یہی ہم نے سمجھنی ہے کہ وہ دشمن جو آپ کو تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے اپنی زبان سے، کبھی الزام لگا دیتا ہے، کبھی بہتان لگا دیتا ہے، تو آپ کو معاشرے میں، آپ کو خاندان میں، آپ کو گندہ کرنے کی، ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بلیک میل کر رہا ہے، کسی کے پاس راز ہے آپ کے تو وہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے یا آپ کو پریشان کر رہا ہے، تو ایسے دشمنوں سے نجات کے لیے، حفاظت کے لیے، اور دو لوگ یعنی کہ ایک خاتون ہے، اس کا جو شوہر ہے اور وہ شوہر اس کا کسی دوسری خاتون کی طرف متوجہ ہے، حرام کاری کی طرف، زناکاری کی طرف، بدکاری کی طرف، تو یا ایک شوہر ہے تو اس کی بیوی جو ان سے ہے شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرے غیر مردوں کے ساتھ تعلقات میں ہے، تو اس طرح کے ناجائز اور حرام تعلقات کو توڑنے کے لیے بھی آپ عمل کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کا بیٹا ہے وہ غلط محفلوں میں بیٹھنا شروع ہو گیا ہے، آپ کی بیٹی ہے وہ مطلب اس کے معاملات آپ کی سمجھ سے بالاتر ہے، سمجھ نہیں آ رہے، تو آپ یہ سارا اصل عمل دخل ہے جی نیت کے اوپر۔ اصل جس کو عمل کے اندر آثار لگانا آ جاتا ہے نا، اور جس کو یہ آ جاتا ہے کہ نیت کیسے کرنی ہے، تو یہ دو چیزیں جس بندے کو آ جاتی نا، یہ یقین مانیے کہ اس بندے کو کامیابی ملتی ہے، وہ بندہ سمجھے کامیاب ہے، کہ جو یہ کہتا ہے کہ جی مجھے آثار لگانا آ گیا اور اگلے کا آثار توڑنا آ گیا۔ دیکھیے میں آپ کو نا ایک لائن میں ایک بہت قیمتی اور بہت بڑی بات سمجھانے لگا ہوں، اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اصل میں لالچی لوگ جو ہوتے ہیں نا وظائف کی دنیا میں، عملیات کی دنیا میں، یہ نا لالچ کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی میں چلے جاتے ہیں، رجت میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ لالچ ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہم رات کو عمل کریں اور صبح جناب سب کام ہو جائے اگلے کا، ٹھیک ہے نا جی، یا کوئی ایسا تعویذ ہو کہ رات کو کرے۔ مجھے یہ بتائے کہ وہ جو آپ نے وظیفہ کیا یا عمل کیا یا تعویذ بنایا ہے، سوال ہے میرا، وہ جو آپ نے کاغذ پہ لائنیں لکھی ہیں، وہ ان لکھی ہوئی لائنوں نے جا کے کام کرنا ہے، یا جو آپ عمل کر رہے ہیں اس کی بیک پہ چیز کون سی ہے جس نے آپ کے دشمن کو جا کے جو بھی آپ چاہتے ہیں، مجھے آپ سے سوال ہے، وہ کیا ہے جس نے جا کے آپ کے دشمن سے آپ کا بدلہ لینا ہے یا آپ کا انتقام لینا ہے، وہ چیز کیا ہے؟ سوال اپنے آپ سے آپ پوچھئے تو جواب ملے گا جی وہ موکلات ہے، وہ جنات ہے۔ پھر سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ موکلات کون سے ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کہیں گے جی روحانی موکلات ہے یا روحانی جنات ہے یا شیطانی عمل ہے تو شیطانی موکلات، شیطانی جنات ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یار آپ دیکھیں اس دور کے اندر، اس پرفتن دور کے اندر جس میں ہم چل رہے ہیں، اس دور کے اندر آپ مجھے کسی سے کام لے کر دکھائیں تو آپ کہیں گے جی سر پہلے اس سے دوستی کرنی پڑے گی، پھر تعلق بنانا پڑے گا، پھر LOI کرنی پڑے گی، پھر اس کے قریب ہونا پڑے گا، پھر اس کو جا کے کچھ کھلانا پلانا پڑے گا، کوئی دعوتیں شاوتیں چلیں گی، اس کے بعد جا کر وہ میرے پہ اعتماد کرے گا، میں اس پہ پھر اس سے تھوڑا بہت کام لیں گی۔ تو میں کہ یار کمال نہیں ہو گئی کہ آپ رات کو ہی عمل کر رہے ہیں اور آپ رات کو ہی موکلات کو کہہ رہے ہیں جاؤ بے جا کے میرا جناب در ہر چیز اوپر نیچے کر دو۔ میں کہ بڑی بات ہے یار، یہ تو آپ تو بڑے لیول کے لوگ ہو بھائی، آپ ان موکلات سے کہہ رہے ہیں جا کے اور وہ موکلات جا رہے ہیں۔ تو میں کہ بھائی وہ ایک کام اس وقت تو وہ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ جب بندہ پھنسا ہو نا، انسان بھی
کسی کو ایسے شکنجے میں لیا ہو، بلیک میل کیا ہو یا کہیں بھی، تو اس سے آپ کام وقتی طور پہ تو لے لیتے ہیں، تو وہ انسان بھی کہتا ہے کوئی گل نہیں پتر میری کل جدو واری آئے گی پھر میں دساں گا۔ تو یہ موکلات بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے، یہ بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آج تو نے پڑھائی کر کے سار سور لگا کے یہ وہ کھبا سجا کر کے تو میرے سے کام لے رہا نا، تو کوئی گل نہیں، پھر جب میری واری آئے گی پھر میں دساں گا۔ تو یہ بڑی راز کی بات ہے، اور اس بات میں کئی گھنٹے بات ہو سکتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان ہر موکلات کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے، ان کی زکوٰۃ صغیرہ ادا کرنی ہوتی ہے، ان کے خیرات صدقات یہ وہ ساری چیزیں دینی لینی ہوتی ہے، اس کے بعد پاکی کی حالت ہوتی ہے، اس کے بعد باوضو ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اور میں 110% لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ ہم عملیات کی دنیا کے اندر سب سے زیادہ وہ بندہ کامیاب ہے جو بندہ صرف اور صرف اس بات کے اوپر یقین رکھ لے کہ یار عمل تو میں نے کر لی ہے، اور عمل کے بعد مجھے فائدہ نہیں بھی ہوا نا، تو اگر اس سے نقصان نہیں نہ ہوا تو سمجھ لے، اگر اس سے نقصان نہیں ہوا سمجھ لے وہ کامیاب ہے۔ دیکھیں یار بات یہ ہے کہ دیکھیں کامیابی تو نہیں ہے نا، آپ زبردستی موکلات کو ایسے جناب صاحب پورا اپنا کنٹرول کر کے اور پورا عمل شمل کر کے اپنا پورا سیٹ اپ بنا کے آپ ان کو بھیج دیتے اور ان سے کام لے لیتے ایک دن میں، تو وہ پھر کدھر جائیں گے؟ ہم کو تو یہی نہیں پتا کہ موکلات کی حاضری کیسی ہوتی ہے، اور روحانی موکلات جو موجود ہے ان کو آپ نے الوداع کیسے کرنا ہے۔ مہمان کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، آپ گھر میں مہمان آئے تو اس کا کچھ پروٹوکول ہوتا ہے، اس کو بٹھانا کیسے، اس کو بلانا کیسے، اس کو سی آف کیسے کرنا ہے، اس کو ریسیو کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں سر۔ یہ عملیات کی دنیا ہے۔ آپ کبوتر جیسے بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیں تو وہ کہیں بلی چلی گئی ہے، تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ عملیات کی دنیا کے اندر آپ اگر پسند کرتے ہیں، دیکھیں میں ڈراتا نہیں ہوں، میرا یہی تو بات ہے۔ بہت سارے لوگ پہلے شروع میں یہ سمجھتے تھے کہ یار یہ تو اتنا ڈراتا ہے کہ ہم وظائف ہی کرنا چھوڑ دیں، تو میں کہتا ہوں بھائی میں ڈراتا نہیں ہوں، میں سمجھاتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ عمل کرنے سے پہلے سیکھیں۔ تو یا میں غلط کہتا ہوں؟ بتائیں مجھے آپ کو، اگر میں 40 منٹ 30 منٹ صرف سکھا ہی رہا ہوں، ادھر ادھر کی باتیں بھی نہیں کرتا یار آپ کے ساتھ، نہ لطیفے، نہ قصے کہانیاں، نہ واقعات، نہ ادھر ادھر کی باتیں، میں تو یار آپ کو سکھانے اور آپ کے ہی سوالوں کے جواب دیتا رہتا ہوں۔ اور اس وقت میرے پاس جو سوالات ہیں نا ان کی ایک ٹھیک ٹھاک فہرست بنی ہوئی ہے، 300-400 سوال مجھے لکھ کے دیا گیا، میں آپ کس کا جواب دوں؟ اتنے سوالات ہیں اتنے جی۔ اب ایک صاحب ہے وہ کہتے جی کہ دشمن کے لیے میں چلتا پھرتا عمل کر سکتا ہوں، تو اس وظائف کے کیا معاملات؟ اب یہی سوال لے لیں، اسی سوال کے اوپر، یہ میں نے ایک ہی پکڑا ہے بس سامنے آیا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ موکلات کو تنگ کرنے والی بات ہے نا کہ آپ چلتے پھرتے آپ وہ پڑھ رہے ہیں تو وہ موکلات بھی آپ کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں نا اکثر میں آپ کو اس میں چھوٹی سی ایک چیز سمجھاتا ہوں، سمجھنے کے لیے اشارہ کافی ہے، وضاحت تو کئی گھنٹوں میں چلی جائے گی نا۔ مثلا آپ ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں کہ آپ تو موکلات ظاہری بات ہے جو آپ عمل کر رہے ہیں اس کے موکلات آ رہے ہیں نا، تو رستے میں قبرستان بھی آ رہا ہے، رستے میں ایسے درخت بھی آ رہے ہیں جن کے اوپر جنات کا بسیرا ہے، تو وہ آپ پڑھائی کرتے جا رہے ہیں تو آثار وغیرہ اگر نہیں لگا اوپر سے وہ بھی موکلات، تو یہ ان کا آپس میں تو تعلق ہوتا ہے نا، آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن ان موکلات کو وہ موکلات یا وہ جنات تو نظر آ رہے ہوتے ہیں نا۔ تو یہ سارے اشارتاً بات کی ہے کہ آپ کوشش کیا کریں، ہاں چلتے پھرتے حفاظتی جو وظائف ہوتے ہیں نا وہ کیے جا سکتے ہیں عملیات کی دنیا کے اندر، یا حفاظتی حصار کہا جاتا ہے، حفاظتی عملیات کہا جاتا ہے۔ مثلا آپ جا رہے ہیں تو آپ کو رستے کے اندر دشمن کا خطرہ ہے تو آپ اس کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں، دشمن کے لیے، دشمن سے نجات حفاظت کے لیے۔ مثلا آپ کو پتہ ہے کہ میں یہ سفر کر رہا ہوں اور مجبوری طور پہ آپ کو ایک ایسے منافق بندے کے ساتھ سفر کرنا ہے جو مسلسل آپ پہ جادو کرتا ہے یا تعویذات کرتا ہے، ایسے سفر ہوتے ہیں نا بندے کے، میرے تو کئی ہوتے رہتے ہیں، تو وہ منافقوں کے ساتھ تو بیٹھنا پڑتا ہے ان کے ساتھ، تو وہ 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے بھی بیٹھنا پڑتا ہے، کبھی اٹھ کے سفر میں جانا پڑتا ہے، کبھی آگے پیچھے یہ وہ، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ گیم کر رہے ہیں اپنی، تو وہاں پہ کوئی ہم اس کی پلٹ نہیں کر رہے ہوتے، کاٹ نہیں کر رہے ہوتے، ہم صرف اپنی حفاظت لگا رہے ہوتے ہیں۔
ٹھیک ہے نا. جب ہم ایزی ہو کے کہیں پہنچ جاتے ہیں منزل پہ اور اپنا پھر باوضو ہو کے یہ وہ ہر چیز. اب سوال یہ ہے کہ بے وضو باوضو یہ ان چیزوں میں حفاظت کے معاملات، تو بھائی صاحب یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ نے حفاظتی آثار باوضو کیسے لگانے ہیں، بے وضو کیسے لگانے ہیں، اور پاکی میں کیسے لگانے ہیں، پلیتی میں کیسے لگانے ہیں. یہ سارے سوالوں کے جواب میں پچھلی ویڈیوز میں تسلی سے دے چکا ہوں. آپ دیکھا کریں یہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں نا 30-40 منٹ کی، تو آپ کے مقصد کی بہت ساری چیزیں اس میں مل سکتی ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جی آپ نے یہ جو عمل کرنا ہے یہ سورہ زلزال کا عمل ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. یہ سورہ زلزال ہے، قرآن پاک کا آخری سپارہ ہے. اس آخری سپارے میں یہ سورہ زلزال ہے، اور یہ میں کہتا ہوں دشمنوں کے جیسے نا پرخچے نہیں ہوتا وہ اوپر نیچے کر دینے والی ہے. یہ ایسا آپ کو آپ کے دشمن کے ساتھ سلوک ہوگا نا. زبان کی آپ بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ دیکھیں تو صحیح، بس آپ کو طریقہ سمجھ میں آ جانا چاہیے. سب سے پہلے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنا آثار لگانا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں جو آثار ہے وہ 7 ٹائم جو ان سے ہے وہ درود ابراہیم سے آپ اس کو آثار کر لیں. 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے اپنا آثار کریں. آثار کرنے کا طریقہ مکمل یہ وہ میں اکثر ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں. تو آج اس لیے میں آگے نہیں چلنا چاہتا اس کو وضاحت، کیونکہ پہلی ویڈیوز میں اکثر کی ہوئی ہے تو گلے میں تھوڑی سی خراش وغیرہ بولنے میں تھوڑا سا معاملہ ہو رہا ہے. رات بھی ساری سفر میں رہے، پھر پروگرام بھی تھے 3-4 شب برات کے حوالے سے، پھر آستانہ عالیہ پہ بھی تو وضاحت مطلب اذکار وغیرہ یہ وہ، تو سارے معاملات میں نا جی تو تھکاوٹ میں تھے. تو آج بھی پروگراموں میں سلسلہ یہ چلتا رہتا ہے جی. بہرحال آپ کے ساتھ تو پھر کوشش کرتے رہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بات چیت ہوتی رہے. تو آپ کی محبتوں کو بھی سلام ہے جی. آپ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وقار کے ساتھ، اور دعائیں دیتے ہیں. تو حسار جو ان سے نا سر آپ اپنا لگا لیں، 7 ٹائم درود ابراہیم پڑھ کے اس طرح حسار کر لیں. اور یہ ہاتھ گھمانے کے دوران آپ اپنا نیت وغیرہ ساری مطلب آپ کو پتہ ہی ہے، سنتے رہتے ہیں آپ مجھے تو ریگولر جو ویوز ہے. اچھا وہ حسار کرنے کے بعد نا آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ درود شریف کچھ نہیں پڑھنا، پوری سورہ زلزال پڑھنی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالہ قرآن پاک کا آخری سپارہ، اس میں چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، وہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. 7 ٹائم درود ابراہیم پڑھ کے آثار لگا کے 21 مرتبہ آپ نے سورہ زلزال پڑھنی. یہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے. اس کے بعد سر آپ نے یا قابضو یہ پڑھنا شروع کر دینا ہے. اچھا اس میں نا اس عمل میں سورہ زلزال کے ساتھ یہ اول آخر جو ان سے ہے وہ حسار ہے، اور سورہ زلزال 21 مرتبہ ہے. اور یا قابضو اس میں تعداد کا نہیں بتایا گیا، نہ ہی میں نے کبھی تعداد سے پڑھا ہے، اور یہ لا تعداد ہے جی. تو یا قابضو آپ نے پڑھتے رہنا ہے. آپ 2 تسبیح کر لیں، 3 کر لیں، 4 کر لیں. پڑھنے کے بعد آپ نے فوراً جب اس کو آپ نے پتہ نا کہ یا قابضو ختم ہو گیا نا، فوراً آپ نے جو الفاظ ادا کرنے ہیں، اصل وہ وظیفے کی جان ہوتی ہے. آپ نے کہنا کہ اس عمل کی روحانی طاقتیں جو یہاں پر موجود ہے، میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ میرا جو دشمن ہے فلاں بن فلاں، اس کا نام لے لیں. اس کے نام کا نہیں پتا تو پھر آپ کہیں کہ روحانی طاقتوں کو معلوم ہے کہ میرا کون دشمن ہے، اس کا کیا نام ہے اور کہاں رہتا ہے. آپ جائیں اور اس دشمن کی فوراً زبان بندی کی جائے. تو یہ آپ نے کہنے کے بعد آخری الفاظ جو بولنے ہیں وہ یہ کہنے ہیں، یہ جو روحانی طاقتیں یہاں موجود ہیں، ان تمام روحانی طاقتوں کو اجازت ہے کام کے بعد جا سکتی ہے، کام مکمل ہونے کے بعد. اس کے بعد آپ نے پھر 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے اپنا آثار لگا لینا ہے. یہ جو آخر میں یہ الفاظ ادا کر کے نا کہ آپ کو اجازت ہے آپ جا سکتے ہیں، اور بعد میں جب آپ حسار لگائیں گے وہ جو روحانی طاقتیں نا وہ اپنے کام پہ لگ جائیں گی. اب ہوگا یہ کہ آپ نے یہ عمل 3 دن مسلسل کر سکتے ہیں. تو آپ نے 3 دن یہ مسلسل عمل کر لیا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ روحانی طاقتیں جو ان سے آپ کے دشمن کی طرف جائیں گی نا، وہ تب تک آپ کا جو ان سے نا سلسلہ ان کا جاری رہے گا. اگر وہ دشمن کاٹ پلٹ بھی کرتے تو آپ تو ایک تو اس کا آپ کو نقصان نہیں ہوگا، دوسرا اس کی رجت نہیں ہوگی، وہ کیونکہ روحانی موکلات واپس نہیں آئیں گے کام کے بعد، تو شیطانی بھی نہیں آئیں گے. تیسرا یہ ہوگا کہ
آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ نے 3 دن عمل کیا ہے. ضروری نہیں کہ آپ کو 3 دن میں فائدہ ملتا ہے، آپ کو 5 دن بعد، 7 دن بعد، 11 دن بعد، 20 دن بعد اگر فائدہ حاصل ہوتا ہے تو سمجھ جائیں کہ اسی عمل کے موکلات نے کام کی ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ ڈیوٹی پر مامور ہے، وہ تب تک کام پہ لگے رہیں گے جب تک کام مکمل نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے جی، اس کا یہ فائدہ ہوگا آپ کو. ایسا نہیں کرنا کہ پہلے ایک عمل، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا، یا ہم ایک وظیفہ کرتے ہیں 10 کاموں میں پھنس جاتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک وظیفہ کرتے ہیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. تو مکمل طریقہ سمجھ کے آپ عمل کریں، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی. ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ضرور کریں. اجازت دیجیے، السلام علیکم.